میں نے اسے بتایا کہ میں قریبی گاؤں سے روزگار کی تلاش میں آیا ہوں۔ میں نے اپنی بول چال ایسی رکھی جس سے ظاہر ہو کہ میں معمولی پڑھا لکھا ہوں۔ مجھے ملازم رکھ لیا گیا۔ میں اب خوش تھا کہ حویلی میں داخل ہو کر انجم کا سراغ لگا سکوں گا، مگر اپنی ملازمت کے پہلے ہی گھنٹے میں پکڑا گیا۔ ایک شخص نے جاگیردار کے منشی کو بتا دیا کہ میں قریبی گاؤں سے نہیں بلکہ شہر سے آیا ہوں۔ میں نے بہت صفائی پیش کی کہ میرا اصل تعلق گاؤں ہی سے ہے اور میں واقعی بے روزگار ہوں، مگر میری صفائی کا منشی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے نزدیک میرا یہ جرم ہی بہت بڑا تھا کہ میں نے جھوٹ بول کر نوکری حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ منشی حکم دین کی ہدایت پر مجھے لکڑی کی ایک ٹکٹکی میں کس دیا گیا اور پشت پر 30 بید مارے گئے۔ یہ بڑے ظالم قسم کے بید تھے۔ میری کھال ادڑ گئی۔ یہ میرے لباس پر جو خون تمہیں نظر آ رہا ہے نا، انہی زخموں کا ہے۔ تمہارے ساتھ دھینگا مجتی میں یہ زخم پھر چھل گئے ہیں۔ بہرحال میں پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، منشی نے مجھے صرف جھوٹ بولنے کی سزا دی۔ اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میری آمد کا اصل مقصد کیا ہے تو شاید اس وقت میری لاش کہیں سڑ رہی ہوتی۔ اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ پرسوں والے واقعے کے بعد میں بہت دل برداشتہ ہو گیا ہوں۔ کئی بار تو جی میں آئی ہے کہ بس خودکشی ہی کر لوں، کل صبح میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب یہاں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس بیچاری کی مدد میں تو کیا شاید قانون بھی نہ کر سکے۔ بڑی بدنصیب نکلی ہے وہ۔ آخری الفاظ کہتے کہتے صفدر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ وہ یخ بستہ تاریکی اور بارش میں بیٹھا اس حویلی کی دیوار سے سر کیوں پھوڑ رہا تھا، کیوں رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا۔ اس دیوار کی دوسری طرف اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع تھی اور وہ اس دیوار کو عبور کرنے سے عاجز تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا اسے رونا ہی تھا۔ اچانک میرے ذہن میں اس لڑکی کا سراپا آیا جسے میں نے کچھ روز پہلے حویلی کے مہمان خانے میں ناچتے دیکھا تھا اور جو میری گولی لگنے سے زخمی ہو گئی تھی۔ پہلے میں اسے نو عمر لڑکا سمجھا تھا، لیکن بعد میں یہ اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ کہیں وہی تو انجم نہیں تھی؟ میں نے صفدر علی سے کہا، انجم وہ تو نہیں جس کے بال چھوٹے چھوٹے ہیں اور گردن لمبی ہے، بائیں رخسار پر ایک نمایاں تل ہے؟ صفدر علی نے الجھے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا، پھر اٹھ کر ایک تھیلے سے تصویر نکال لایا۔ یہ دیکھو، یہ ہے اس کی تصویر۔ میں نے تصویر دیکھی اور بھونچکا رہ گیا۔ میری گولی سے زخمی ہونے والی انجم ہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ تصویر میں اس کے بال کافی لمبے نظر آ رہے تھے اور اس نے بڑی خوبصورتی سے کامدار آنچل سر پر ڈال رکھا تھا۔ وہ ہلکے سے میک اپ میں تھی۔ یہ تصویر شاید کسی شادی میں اتاری گئی تھی۔ ایک خوبصورت دوشیزہ کی ایک دلکش تصویر تھی۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور پوری بات میری سمجھ میں آتی چلی گئی۔ غالباً انجم کے خوبصورت بال اس کے اغوا کے بعد تراشے گئے تھے اور اس بات کا تعلق اس 4 ماہ پرانے جھگڑے سے تھا جس کے نتیجے میں انجم اغوا ہوئی تھی۔ انجم نے ایک بدگماش گھرانے کی لڑکی کو پرکٹی کبوتری کہا تھا۔ اسے ایک فکرے کا انتقام لینے کے لیے ان شکی القلب لوگوں نے اسے کیا سے کیا بنا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ انسان کبھی کبھی کتنا سنگ دل اور جنونی ہو جاتا ہے۔ ایک ذرا سی بات اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتی ہے اور وہ اس بات کے لیے مر بھی جاتا ہے اور مار بھی دیتا ہے۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ ذہن کی جانب سے دھم کی مدھم آواز سنائی دی۔ صاف طور پر محسوس ہوا جیسے کوئی 4 دیواری باندھ کر اندر آیا ہے۔ صفدر نے جلدی سے لالٹین بجھا دی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی چھری سے آنکھیں لگائیں۔ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ بیرونی دروازے کے قرب و جوار سے ایک سایہ سا چپکا ہوا تھا۔ لمحہ بھر بعد سائے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ گیلی زمین پر پاؤں جماتا بڑی احتیاط سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے بے آواز دروازے کی کنڈی گرائی اور پٹ کھول دیے۔ کم از کم 5 آدمی اور اندر گھس آئے تھے۔ ان ساروں نے پگڑیوں کو ٹھاٹوں کی صورت چہرے پر لپیٹ رکھا تھا۔ 2-3 کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور 2 کے کندھوں پر رائفلیں تھیں۔ وہ کچھ دیر صحن میں کھڑے محل وقوع کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر 2 آدمی اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں شہامت ماں اور بہن کے ساتھ سو رہا تھا۔ پہلے انہوں نے کھڑکی پر دباؤ ڈال کر کھولنے کی کوشش کی، پھر دروازے کو کھلانے لگے۔ آہٹ پر اندر سے شہامت کی دبی دبی آواز ابھری۔ مسلح افراد میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ کون ہے؟ شہامت نے دوبارہ پوچھا۔ جواب میں ایک لمبے شخص نے غضبناک لہجے میں گالی دے کر کہا، ماں دے ویر دروازہ کھول، تیرے پیو آئے نے۔ تب 2 افراد نے بھاگ کر دروازے کو کندھے سے ٹکر ماری۔ وہ پرانی لکڑی کا ڈھیلا ڈھالا دروازہ تھا، تڑاخے سے کھل گیا۔ اندر سے نسوانی چیخیں سنائی دینے لگی۔ 5 افراد بھرا مار کر اندر گھس گئے تھے۔ 2-3 گرجدار آوازیں سنائی دی اور چیخنے والی آوازیں سہم کر خاموش ہو گئیں۔
مسلح افراد نے اہل خانہ کو ڈرا دھمکا کر چپ کرا دیا تھا۔ کہاں ہے وہ تیرا بہنوئی؟ چلنے میں بعد کسی نے غرا کر کہا۔ پھر شہامت کو ایک زوردار دھکا لگا اور وہ اپنی بے ساکھیوں پر لڑکتا ہوا صحن میں آ گرا۔ ایک چوڑے چکلے شخص نے دراز قد شخص سے کہا، استاد جی ایک دروازہ وہ ہے۔ اس کا اشارہ ہمارے کمرے کی طرف تھا۔ 3-4 آدمی ہمارے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھولو بھڑوے، دراز قد شخص جسے استاد جی کہا گیا تھا بے پناہ تیش سے بولا۔ ہم دونوں تاریکی میں خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر زور سے دروازے پر دستک دی۔ یہ دستک بظاہر اس نے اپنی لاٹھی سے دی تھی، لیکن آواز سے اندازہ ہوا کہ یہ لاٹھی نہیں بلکہ لمبا سا آہنی چمٹا ہے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ صفدر نے میرے کان میں سرگوشی کی، باوا اور اس کے ساتھی۔ زور سے بجلی چمکی۔ چند لمحوں کے لیے صحن کا منظر واضح ہو گیا۔ میرا ہاتھ دیوار کی طرف بڑھا۔ یہاں میری گیلی شیروانی لٹکی ہوئی تھی جس کی جیب میں 25 کا بھرا ہوا ریوالور تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور شاپنگ بیگ کے اندر سے ریوالور نکال لیا۔ صفدر لالٹین بجھا چکا تھا، لہٰذا کمرے میں گہری تاریکی پھیل گئی تھی۔ میں نے ہاتھ گھما کر صفدر کا کندھا ڈھونڈا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتا ہوں، تم دروازہ کھول دو۔ لیکن صفدر کے ہونٹوں سے لرزاں آواز نکلی، لیکن کچھ نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی، نہیں کھولو گے تو وہ توڑ دیں گے، چلو کھول دو دروازہ۔ میں نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا اور خود جہازی سائز کی چارپائی کے نیچے رینگ گیا۔ یہاں ایک صندوق پڑا ہوا تھا۔ صندوق کے عقب میں دیوار کے ساتھ میری چھپنے کی بڑی موزوں جگہ بن گئی تھی۔ میں یہاں گھس گیا۔ میرا رخ دروازے کی طرف تھا اور ریوالور کی لبلبی پر شہادت کی انگلی بالکل تیار حالت میں تھی۔ دروازہ ایک بار پھر زور سے کھٹکھٹایا اور اس کے ساتھ ہی کریہا گالیوں کی بوچھاڑ اندر آنے لگی۔ ان گالیوں کے پس منظر میں شہامت کی ماں اور بہن کی چیخیں گھٹی گھٹی تھیں۔ یوں لگتا تھا حملہ آوروں نے انہیں بری طرح خوف زدہ کر رکھا ہے۔ قدموں کی چاپ سے میں نے اندازہ لگایا کہ صفدر دروازے کی جانب بڑھا ہے۔ اس کے ہاتھوں نے ٹٹول کر کنڈی تلاش کی اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی لالٹین کی روشنی کمرے میں چلی آئی۔ اس کے ساتھ ہی صفدر کو زوردار دھکا لگا اور لڑکھڑاتا ہوا چارپائی پر گرا۔ کئی افراد یلغار کر کے اندر گھس آئے۔ نیم تیرگی میں مجھے ان کی صرف زیریں ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ اندر گھستے ہی انہوں نے صفدر کو بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ گھونسوں اور ٹھوکروں کے علاوہ اسے رائفل کے بٹ بھی رسید کر رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں کمرے کی کئی اشیاء ٹوٹ گئیں۔ پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے 7 والے کمرے میں لے گئے۔ 7 والے کمرے کا دروازہ اسی کمرے میں تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تھا تو اس دروازے پر میری نگاہ پڑی تھی۔ پہلی نظر میں لگتا تھا یہ اٹیچڈ باتھ روم ہے، مگر ایسے دیہات میں اٹیچڈ باتھ روم کا تصور ہی ایسا تھا جیسے کسی کچی بستی میں 5 اسٹار ہوٹل کا۔ یہ دروازہ بغلی کمرے کا تھا اور جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ خاصا وسیع کمرہ تھا۔ غالباً برآمدے کے در بند کر کے اسے کمرے کی شکل دے دی گئی تھی تاکہ سردیوں میں گائیں بھینسیں وغیرہ باندھی جا سکیں یا پھر غلہ ذخیرہ ہو سکے۔ صفدر مار کھاتا وہ دوسرے کمرے میں پہنچ گیا تو اس کے پیچھے ہی بیساکھیوں کی ٹھک ٹھک سنائی دینے لگی۔ یہ بیساکھیاں شہامت کی ٹانگیں تھیں اور ان کے عقب میں اس کی ماں اور بہن کے ننگے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ حملہ آور انہیں بھی دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بغلی دروازہ کھٹ سے بند ہو گیا۔ صرف دروازہ ہی بند نہیں ہوا تھا، اندر سے کنڈی بھی لگا دی گئی تھی۔ اب چیخنے چلانے اور گرجنے برسنے کی آوازیں بہت مدھم سنائی دے رہی تھیں۔ غالباً حملہ آور بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ آوازیں مدھم رہیں، ورنہ مار پیٹ تو وہ اس کمرے میں بھی پوری آزادی سے کر سکتے تھے۔ میں چند لمحے اپنی جگہ سکڑا سمٹا اندر سے آنے والی آوازوں پر غور کرتا رہا۔ صفدر کو بدستور مار پڑ رہی تھی۔ شہامت اور شہامت کی ماں حملہ آوروں سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ میں بغیر آواز پیدا کیے چارپائی کے نیچے سے نکلا اور بغلی دروازے پر جا پہنچا۔ ایک روشن جھری سے آنکھ لگائی تو اندر سے وسیع منظر کا ایک حصہ سامنے آ گیا۔ دراز قد شخص جسے اس کے ساتھی استاد کہہ رہے تھے اپنی سیاہ پگڑی اتار چکا تھا۔ یہ پگڑی اس نے صفدر کے گلے میں ڈال رکھی تھی اور پوری قوت سے بل دے رہا تھا۔ گلا بھینچنے سے صفدر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس کی ٹھوڑی نیچے سے پھٹی ہوئی تھی اور ناک سے بھی خون رس رہا تھا۔ کھدر کی قمیص والے چوڑے چکلے شخص نے صفدر کے بال مٹھی میں جکڑ رکھے تھے اور پورے زور سے اس کا سر نیچے جھکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نکیریں نکال اوئے، نکال نکیریں، اسے صفدر کو ماں کی گالی دیتے ہوئے حکم دیا۔ صفدر نے پورے زور سے ٹانگ چلائی۔ چوڑا چکلا شخص اچھل کر دور جا گرا اور میری نگاہ کے فریم سے آؤٹ ہو گیا۔ دراز کا شخص نے پوری قوت سے پگڑی کو جھٹکا دیا اور صفدر کو دیوار پر دے مارا۔ یہ خوفناک ٹکر تھی، میرا کلیجہ دہل کر رہ گیا۔
کراچی کے کمار خانے میں میں نے اسی انداز میں ایک شخص کا بھیجا سر سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ دیوار سے ٹکرا کر صفدر کا رہا اور سر تھام کر گھٹنوں کے بل زمین پر جا گرا۔ اسے شدید چوٹ آئی تھی لیکن وہ ابھی حواس میں تھا۔ دراز کے شخص نے اس کے بال مٹھی میں لے کر چہرہ 2-3 بار زمین پر رگڑا، پھر اپنے ساتھیوں سے بولا، اس کتی کے پتر کو باندھ کر ایک طرف ڈالو، اسے بعد میں نمٹیں گے۔ 2 ڈھاٹا پوش آگے بڑھے اور صفدر کو گھسیٹ کر ایک جانب لے گئے۔ میں نے پہلی بار غور سے دراز قد شخص کو دیکھا تھا۔ وہ سرتاپا چھٹا ہوا بدماش نظر آتا تھا، سر پر اس طرح پھرا ہوا تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور مکاری سے بھری ہوئی، اس کی دائیں کن پٹی سے بال اڑے ہوئے تھے۔ وہ دھوتی قمیص میں تھا۔ میں نے دیکھا اس کی ریچھ جیسی آنکھیں ایک رخ پر مرکوز ہو گئی تھی۔ دروازے کی جھری سے مجھے نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن میں جان گیا تھا کہ وہ کسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بسی ہوئی ہوس اور چہرے پر چھائی ہوئی خباثت اعلان کر رہی تھی کہ اس کی مرکز نگاہ شہامت کی بہن ہے۔ صفاقی سے مسکراتے اس کی باتیں کانوں تک چلی گئی تھیں۔ بھاری آواز میں بولا، ادھر لاؤ نا اس پٹولے کو، ہم بھی دیکھیں کیوں آدھا پنڈ پاگل ہو گیا اس کے لیے۔ ایک تیز چیخ سنائی دی، پھر 2 افراد شہامت کی بہن کو گھسیٹ کر دراز قد استاد کے سامنے لے آئے۔ میں نے دیکھا وہ 17-18 برس کی گوری چٹی لڑکی تھی۔ نئے نقش اچھے تھے لیکن اس وقت دہشت نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سر اور پاؤں سے ننگی تھی، اپنے لباس اور اپنے آپ میں سمٹی ہوئی وہ اصل قد کاٹ سے کہیں مختصر نظر آ رہی تھی۔ اب میرے لیے اپنی جگہ کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا۔ میرے بازو خود بخود اینٹتے جا رہے تھے اور انگلیوں کی پورے سنسنا رہی تھی۔ ایک خوابیدہ شخص میرے اندر بیدار ہو رہا تھا۔ میں نے بآہستگی رخ پھیرا اور کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر صحن میں مکمل تاریکی تھی، بارش کھل کر برس گئی تھی اور گاہے گاہے بجلی بھی چمک جاتی تھی۔ دروازے تک پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ صحن میں کوئی نہیں۔ وہ پورا گینگ 7 والے کمرے میں گھسا ہوا تھا۔ دروازے کے سامنے چند قدم اٹھا کر میں طویل کمرے کے بیرونی دروازے پر پہنچا۔ روشنی کی کرنیں یہاں سے بھی پھوٹ رہی تھیں۔ اندر سے کسی کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ناچو، نچنی، یہ استاد تھا اور اس ڈری سہمی ہوئی لڑکی کو رقص کا حکم دے رہا تھا جو تقریباً 15-20 منٹ پہلے اپنی ماں اور بھائی کی حفاظت میں چین کی نیند سو رہی تھی۔ ان 15 منٹوں میں اس 4 دیواری کے اندر قیامت گزر گئی تھی اور ابھی حشر برپا ہونے والا تھا۔ میں نے ریوالور پر گرفت مضبوط کر کے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ یہاں بھی اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس دروازے میں بھی جھری موجود تھی لیکن یہ بہت باریک تھی اور اندر جھانکنا ناممکن تھا۔ میں تیزی سے واپس اسی کمرے میں آیا۔ اب میرے سامنے 2 راستے تھے، خاموشی سے بیرونی دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل جاؤں اور محلے والوں کو جگا دوں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ استاد اور اس کے ساتھیوں کو پکاروں یا دروازہ توڑ کر اندر گھس جاؤں۔ دونوں صورتوں میں ہنگامہ ہونا تھا اور شور و غل بھی مچنا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے نقصان دہ تھی۔ اس ہنگامے کے بعد گاؤں میں میری موجودگی کا راز فاش ہو جانا یقینی تھا۔ این ممکن تھا کہ کسی طرح آغا قادر زمان کو بھی خبر ہو جاتی۔ میں صبح 11 بجے حویلی سے لاہور جانے کے لیے نکلا تھا اور اب ایک ایسے گاؤں میں موجود تھا جو نہ لاہور کے راستے میں پڑتا تھا اور نہ ہی یہاں میری موجودگی کا کوئی اور جواز بنتا تھا۔ آغا قادر زمان جیسا شخص ایک لمحے میں بات کی تہہ تک پہنچ سکتا تھا، لہذا ضروری تھا کہ میں معاملے کے اس رخ کو اچھی طرح دیکھ لوں۔ صفدر اور شہامت کی مدد تو کروں لیکن اس طرح کہ میری اپنی بہن خدائی فوجداروں کے قہر و غضب سے محفوظ رہے۔ اندر سے ایک بار پھر گھٹی گھٹی چیخ ابھری، اس کے ساتھ چمٹا بجنے کی آواز آئی۔ میں نے جھری سے آنکھ لگائی، دماغ میں جیسے انگارے سے بھر گئے۔ انسانیت کی تذلیل اپنے عروج پر تھی۔ اس گرجتی برستی دھواں رات میں ہر خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر چند شیطان صرف اپنی منمانی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ چمٹا بجانے والا ایک کوتاہ قد شخص تھا، عمر 30 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کے جسم پر چربی چڑھی ہوئی تھی۔ دیگر افراد کی طرح اس نے بھی ڈھاٹا اب چہرے سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے رخساروں پر چیچک کے داغ تھے اور مہندی رنگے لمبے بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہی باوا ہے۔ باوے کی سرخ آنکھوں سے عیاں تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ اس کے چہرے پر لعنت کا نزول تھا۔ نچلا ہونٹ فحش انداز میں دانتوں تلے دبا کر وہ چمٹا بجا رہا تھا۔ استاد کے ہاتھ میں اب بندوق نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے بندوق کی نال لڑکی کی گردن پر رکھی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے چٹکی بجا بجا کر اسے ناچنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ لڑکی کا چہرہ خوف اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں کوشش کے باوجود اسے نظر بھر کر نہیں دیکھ سکا۔ ناچ، میں کہتا ہوں ناچ،
نہیں تو لاش گرا دوں گا، استاد نے عجیب دیوانگی بھرے انداز میں کہا۔ استاد کی آواز بڑی خاص قسم کی تھی، بیٹھی ہوئی اور بھرائی ہوئی سی۔ وہ پورے زور سے بھی بولتا ہوگا تو 20 قدم سے دور آواز نہ جاتی ہوگی۔ استاد کا مطالبہ سن کر لڑکی ہاتھ جوڑنے لگی۔ ایک جانب سے اس کی ماں بھاگ کر آئی اور استاد کے قدموں میں گر گئی۔ استاد نے ایک زوردار ٹھوکر سے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ پھر گھٹی گھٹی چیخوں کی آوازیں آئیں جن سے اندازہ ہوا کہ کمرے کے مشرقی کونے میں استاد کے گماشتے عورت کو مار رہے ہیں۔ ناچ! استاد نے بندوق کی نال لڑکی کی گردن میں دھنسا دی۔ لڑکی اب دہشت کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ درخت کی 2 ٹوٹی شاخوں کی طرح اوپر اٹھائے اور حد درجے کی بے بسی سے استاد کی طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کیسے ناچوں؟ مجھے ناچنا نہیں آتا۔ میرے ماں باپ نے مجھے ناچنا نہیں سکھایا، انہوں نے مجھے سر ڈھانپنا سکھایا ہے، سنبھل کر چلنا سکھایا ہے اور چلتے ہوئے نگاہ نیچے رکھنا سکھایا ہے۔ مجھے معلوم ہی نہیں کیسے ناچا جاتا ہے۔ لڑکی کی معصوم آنکھوں میں بلکتی ہوئی وہ بے بسی مجھے پوری جان سے تڑپا گئی۔ ایک لمحے میں اندیشوں کے بادل ہوا ہو گئے۔ میرے ذہن میں یہ سوچ برقی کوڑے کی مانند لہرائی، شاہجہاں اگر تو آج اس معذور بھائی کی بہن کو بچا نہیں سکا تو کل اپنی بہن کو بھی بچا نہیں سکے گا۔ یہ مت سوچ کس کی بہن مصیبت میں ہے، بس یہ سوچ کہ بہن مصیبت میں ہے۔ وہ رشتہ مصیبت میں ہے جو ماں کے دودھ کی طرح پاک اور خالص ہوتا ہے۔ میری پوروں میں سنسناتی حرارت شعلہ بن گئی تھی۔ میں نے ٹھوکر مار کر ایک کرسی کو الٹایا اور دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ آہٹ ہوتے کمرے میں چمٹے کی آواز تھم گئی اور خسر پھسر سنائی دینے لگی۔ پھر کوئی دبے قدموں دروازے تک آیا۔ کون ہے اوئے؟ الجھے ہوئے سے لہجے میں پوچھا گیا۔ چند لمحے گھمبیر خاموشی تاری رہی، تب کسی نے کنڈی گرا کر دروازہ کھولا۔ لالٹین کی روشنی کسی مستطیل کی صورت میں اندر آئی۔ اس مستطیل میں کسی رائفل بردار کا سایہ تھا۔ جو ہی رائفل بردار نے دروازے سے سر نکالا، میں نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑا اور پورے زور سے اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میری نگاہ سب سے پہلے استاد پر پڑی جو آنکھیں پاڑے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی گرفت میں آئے ہوئے شخص کو پوری قوت سے دھکیل کر استاد پر دے مارا۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ کے مختصر وقفے میں ہوا۔ لہیم شہیم استاد اس افتاد کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ زوردار دھکے سے وہ ٹکراتا ہوا کمرے کے وسط میں گرا۔ 12 بور بندوق اس کے ہاتھ سے نکل کر چارپائی کی طرف لڑک گئی۔